بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا رول سب سے زیادہ ہے۔ نجف اشرف، مولا ہم کو زیادہ نصیب کرے۔ نجف اشرف، اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آئے، سب کے ذہنوں میں نجف اشرف وادی السلام کی طرف سے آئے، اور جب مولا کے روزے میں میری طرف دیکھو، لک ایٹ می پلیز، انٹر ہوتے تو محراب ہے، مطلب دروازہ جیسے آپ باب امیر المومنین سے انٹر ہو رہے، انٹر ہو جائے تو ایسا محراب بنے ہوئے، لیفٹ سائڈ کے اوپر اور رائٹ سائڈ کے اوپر رومز ہے، اور وہاں پہ ہمارے علماء کے مزار ہیں، لحد ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا وہاں پہ، وہ جملہ ریپیٹ کر رہا اس لیے کہ دبئی والے زیارت والے تو سن رہے ہوں گے مجھے، کہ مولا کا روزہ ایک گولڈن ٹوم ہے، بیچ میں دو مینارے ہیں، رائٹ اور لیفٹ۔ رائٹ کے نیچے علامہ ہلی ہے، لیفٹ کے نیچے مقدس اردبیلی ہے۔ اب میں اسے ہسٹری سنے وہاں کی پوری انشاءاللہ، ایک اشرا ہے پورا اس کا۔ تو یہ تو دو ہے، مولا ہے قریب ترین جو ہے علماء، ہلی ہے، مقدس ہے، لیکن اس کے اطراف غور سے سنو، اس کے اطراف مولا کا جو صحن ہے اس میں اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز آرام کر رہی، اتنے بڑے بڑے علماء آرام کر رہے کہ اگر یہ لوگ باہر ہو تو ہر لحاظ سے معجزے ہو، لیکن سورج کے سامنے ستارے نہیں چلتے۔ شارجہ کا مجمع ہے، امام بارگاہ علی رضا کا مجمع ہے، نہیں میرا مولا سورج ہے، ستارے نہیں چلتے وہاں۔ تو جب آپ وادی السلام سے آئے، باب امیر المومنین سے انٹر ہو، کیسے انٹر ہوئیں گے آپ؟ بولا کہ روز اندر شہر میں جانے گے تو لیفٹ کا جو روم ہے وہاں پہ ایک لحد ہے، بند رہتا دروازہ، اور ایک بڑا پورٹریٹ بھی لگا ہوا ہے، حال کا ایک بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا عالم دین، اتنی بڑی کالی داڑھی ہے، بیوٹیفل بیئرڈ، اتنی بڑی وہ ہے۔ یہ ان کا نام کیا ہے؟ شیخ مرتضی انصاری۔ یہ بڑے میرے فیورٹ عالم دین، اپنے دور کا عظیم مرد، جیسا آج آغا شیستانی ہے، خامنہئی صاحب ہے، وہ اس دور میں یہ اکیلا تھا، ایکسٹراڈنری۔ ان کا ملاقات زمانے کے امام سے ڈائریکٹ ہوئی، سن لیا یار، میں تربیت اولاد ہی پر ہوں کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس۔ اب ان کا واقعہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ان کی ماں سے پوچھا گیا تھا۔ تو یہ نجف اشرف میں مولا کے روزے میں درس دے رہے تھے، اور ان کے درس میں ہمیشہ لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ ہمارے پاس 3 ایسے بڑے عالم گزرے جن کے درس میں کثرت سے مجمع تھا۔ ایک شیخ مفید جو کاظمین میں، ان کے بارے میں بھی سننا کبھی، محسنان اسلام کے ٹاپک میں ہے، 4th سینچری کے ہے یہ شیخ مفید، کثرت سے ان کے مجمع میں۔ دوسرے شیخ مرتضی انصاری، تیسرے الحاج سید ابو القاسم الخوئی۔ یہ 3 یہ نہیں بڑا دوسرے علماء کے پاس نہیں آتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویری انٹرسٹنگ، آپ سنو۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے۔ ماں کیا رول کیا ہوتا ہے یہ دیکھو، تربیت اولاد ہی پہ پڑھو۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجمع نے، شیخ نے دیکھا کہ جیسا کہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، مین ڈور سے پیچھے سے مجمع ایسا اٹھنے لگا خود بخود، کسی نے کہا نہیں اٹھو، اٹھنے لگا، اٹھتے ایک روب دبدبہ، دیکھا کہ ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی جس کا جلال اتنا اور ایسا روشن چہرہ، وہ آ رہے تو مجمع خود بخود اٹھنے لگا روب دبدبے میں۔ یہ سیدھا آئے، غور سے سنے یار، سیدھا آئے اور آ کے شیخ مرتضی کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے سے پہلے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے کہا علیکم السلام۔ میں ایک بات آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں، شاید میں نے اس سے 3 سال 4 سال پہلے بھی بولا تھا، غرور کو توڑنا ہے تو سلام میں پہل کرو۔ یار ہم توڑنا ہی نہیں چاہتے نا، ایگو، اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا، بس روک رہا بات کو، کھڑی سامنے ہے میرے۔ تو انہوں نے آگے سلام کیا، شیخ نے جواب دیا، شارٹ کر رہا، بہت شارٹ کر رہا، کبھی علماء میں پڑھوں گا تو یہ واقعہ ڈیٹیل میں پڑھوں۔ جواب دیا، جواب دینے کے بعد نیچے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا فضل، وہ نیچے بیٹھ گئے۔ نیچے سے انہوں نے کہا کہ شیخ کیا میں ایک سوال کروں؟ جیسا میں پڑھ رہا آپ لوگ بیٹھے ہوئے، شیخ نے کہا پوچھو۔ ویری انٹرسٹنگ سوال کیا انہوں نے کہا، شیخ یہ بتاؤ اس عورت کے بارے میں اسلام کیا بولتا جس کا شوہر مسک ہو جائے؟ ینگ یوتھ کو مسک نہیں سمجھ رہا، مسک کس کو بولتے؟ کوئی جانور میں ہوتا تھا، کوئی پتھر میں ہوتا تھا، اچھی خاصی پوری کمیونٹی پتھر بن گئی، پوری کمیونٹی جانور بن گئی۔ یہ نبی، پرانے نبیوں کے زمانے میں یہ اللہ کا عذاب تھا، جب تم اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں سنتے تھے تو ایسا عذاب آتا تھا۔ یہ شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں آؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ شکر ادا کرو روز صبح اٹھ کے، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، عربی، جس جو لینگویج ہے تمہاری، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔
اللہ چاہتا تو ابراہیم نبی کی امت میں پیدا کر سکتا, عیسیٰ نبی, موسیٰ نبی, کسی کی بھی امت میں پیدا کر سکتا تھا. اس نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کر کے, جو امت محمدی میں بھی ایسے گھر میں ایسی ماں کے ذریعے دنیا میں لایا کہ جس کی وجہ سے ولایت امیر المومنین آئی. تمہارے علی کی ولایت آئی ماں کی وجہ سے. مولا کی محبت آئی ماں کی وجہ سے. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں, یہ چھڑے امام کے جملے, کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو, اس کے ماں کے حق میں دعا دو. آپ انصاف سے بولو, روز صبح اٹھ کے دیتے ہو؟ ماں زندہ ہے تو بولتے ہو کہ اللہ میرے امام کے صدقے میں میری ماں کو سلامت رکھ. ماں مر گئی ہے تو بولتے ہو کہ اللہ میری ماں پہ رحم کر. ہر روز, ایوری ڈے بابا, ایوری ڈے. سب سے بڑا احسان دیا. اگر آج آپ امام بردا علی رضا شارجہ میں بیٹھے ہوئے فرشہ پہ, تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ تمہاری ماں کی وجہ سے. ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ یہ یوتھ کو بول رہا, always just pray for your mother and father. اپنی دعاؤں میں اپنے لیے مانگنے سے پہلے ماں باپ کے لیے مانگو, کہ ماں کے حق میں دعا کرو. اسی لیے کہا کہ ماں کی لہر, ماں مر گئی, باپ مر گیا, ماں کی لہر پہ گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا پہنتی ہے, باپ کے پاس جانا تو سرانے بیٹھ. روز رات میں شب جمعہ اپنے ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر کیا. کتنی پرانی میموری کو اللہ جھنجھوڑ کے بول رہا جو تم بھول کے بیٹھ. یہ بھی ایک پوری ٹاپک ہے, اطاعت والدین. تو انہوں نے آ کے پوچھا, اور سے سوال یہ کیا, یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر مسک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے بڑا ریلیکس ہو کے کہا, شیخ مرتضیٰ نے, کس چیز میں مسک ہوا, جانور میں یا پتھر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں کے مسئلے الگ ہیں. تو شیخ نے کہا ہاں دونوں کے. تو کہا کیا ہے؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا تو جانور اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے. ہم کو اللہ نے عقل دی, جانوروں کو عقل نہیں, اس لیے ان سے سوال نہیں, صرف عقل کا فرق. اگر کسی کا شوہر سے سنتے جاؤ, اگر کسی کا شوہر پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے, ڈاکٹرز کنفرم کر دیں کہ ہی از کریزی, اب یہ واپس نہیں آ سکتا, اس کا دماغ ختم ہو گیا, تو عورت کیا کرے؟ عورت جوان عورت ہے, کیا کرے؟ اس کے نام پہ زندگی نہیں گزاری ہوتی. یہ تو ہندوؤں میں اسلام یہ بولتا ہے, اسلام ایک لاجک مذہب, اسلام یہ بولتا ہے کہ وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. اور اگر شوہر مر جائے, انہوں نے کہا کہ کس چیز میں, وہ پتھر میں یا جانور میں؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا ہے پاگل مسک, تو وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. اور اگر پتھر میں ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میت پتھر کے مانند ہے, تو وہ بیوہ کا, ویڈو کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. دونوں مسئلوں کو بتا دیا. اب پورا مجمع سن رہا. بتانے کے بعد شیخ مرتضیٰ نے ان سے کہا لیکن آج یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں, آج کوئی مسک ہونے والا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کیوں شیخ, کیا گناہ کم ہو گئے؟ تو کہا نہیں, گناہ کم نہیں ہوئے. اللہ نے کہا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو مذہب نازل نہیں کریں گے. تو آنے والے نے کہا لیکن شیخ رسول کی تو وفات ہو گئی, وہ تو 11 ہجری کو چلے گئے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا وہ گئے, سرکار گئے, لیکن ان کا دوسرا محمد تو ہے. زمانے کا محمد تو موجود ہے, بس یہ کہنا تھا. آنے والے نے کہا حق تو یہ ہے کہ مجتہد تو ہے, بس یہ بولا, نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو. پورے نجف اشرف میں دھوم ہو گئی. میں بہت شارٹ کیا اس واقعے کو, کہ امام نے شیخ مرتضیٰ کو سند دے دی کہ تو مجتہد ہے. اب پوری عورتیں گئی ان کی ماں کے پاس, عورتوں کا تو نیچر رہتا ہے نا, ساری عورتیں گئی ان کی ماں کے پاس اور جا کے کہا مبارک ہو, مبارک ہو, آپ کے بیٹے کو امام نے سند دیا کہ وہ مجتہد ہے. اب میری طرف دیکھو, لوک ایٹ, میں اپنے سٹائل میں پڑھ رہا. اب یہ نہیں بولا کہ آپ نے دیکھا کیا, جیسے ہی کہا ماں نے بڑا ایزی لیا, کوئی ریاکٹ ہی نہیں کیا. تو عورتوں نے کہا کیوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بہت ایزی لیا. اس لیے کہ دوستوں ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہوتا کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے, جلسی ہے, لیکن ماں باپ کے رشتے میں جلسی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ رشتہ ماں باپ کا ہوتا. ماں چاہتی, باپ چاہتا بیٹا آگے بڑھ جائے, شارجہ میں سی ای او بن جائے, خوش ہوگا. ہر رشتے میں حسد ہے. جو بدترین گناہوں میں سے گناہ میں 2 منٹ کا میسج دے دو,
اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں. زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ اسی کا ہوا. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا اینڈ مرڈر ہے. قابیل نے مرڈر کیا تھا. تو کبھی حسد مت کرو. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں, میرا مولا کہتا ہے کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا, لوگوں نے ہم سے حسد کیا. علی کہتے, اس کے بعد امام علی کا جملہ سنو. امام علی کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. آپ امام بارگاہ میں, اب آپ کے پاس ہے مثال کے طور پہ مرسیڈیز, آپ رولز میں آ جائیں, برانڈڈ ڈریسز پہن کر آئے, سب کے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے. اس کے پاس آیا کہاں سے, کیوں آیا, کہاں سے آیا؟ ایک ہزار چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اتنا آگے کیسے بڑھا. بابا تم شکر ادا کرو, جب بھی دیکھو شارجہ میں, دبئی میں کوئی مومن آگے بڑھا تو اتنا خوش ہو, اتنا شکر ادا کرو کہ ایک مومن ہی تو بڑھا. کیا بول رہا, دل چاہیے, دل چاہیے, دل چاہیے. شکر ادا کرو, بولو اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرا مومن بھائی علی والا آگے بڑھ رہا. جلو مت, حسد مت کرو, یہ بدترین تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں what I'm saying, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں what I'm saying. سارے اعمال ختم ہو گئے, تمہاری نمازیں روزے, تم حسد اگر کرنے لگو کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہارے رزق کو لے کے اس کو دیا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, اگر وہ اس کو دے سکتا تو تمہارے کو نہیں دے سکتا. جسٹ پرے 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 پرے, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو کہ پروردگار اس کو اور دے, اور دے. مثال کے طور پہ علی رضا امام بارگاہ میں عورتیں, خواتین روز ایک ڈائمنڈ کا سیٹ پہن کے آ رہی, کوئی اب دوسری عورت جل رہی. یہاں کی عورتیں نہیں جلتے, میں بول رہا ہوں شارجہ والے نہیں جلتے. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ 2-3 روز اگر ڈائمنڈ کے ہاتھ پہن کے آ رہی, لوگ عورتیں بولیں گے یار اس کے پاس آ رہا, اسے میں دیکھا ہوا ہوں, یہ آ رہا کہاں سے, اس کا شوہر یہ کر رہا ہوگا. یہ اب خیاس کر کے اور اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں, اور تباہ کر. کبھی مت کرو, ہمیشہ دعا دو کہ اللہ اس کو اور دے, اور دے. تم دعا اس کے لیے نہیں کر رہے, اپنے لیے دعا کر. تم کو ملے گا جب تم دوسرے مومن کے لیے دعا کرو. حکم ہی یہ ہے نا. دوبارہ ان کی ماں بڑی کوائٹ خاموش بیٹھ, بالکل کچھ نہیں, کوئی ریئیکشن ہی نہیں. تو عورتوں نے پوچھا آپ کو خوشی نہیں, آپ سننا اصل اس کے لیے میں پورا واقعہ پڑھا, کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی, آپ کے بیٹے کو امام نے سند دی. اب ماں کا جملہ, ماں نے کہا اگر یہ میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا, مثال ہے نبی جیسا قیامت کی بارش, ایک مثال ہے, ایگزامپل ہے, اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی, میں نے اس طرح اس بچے کو ریس کیا. کیا بول رہا یار, کیا بول رہا ہوں. جب یہ کہا تو دوسری عورتوں کے پھر آئی بروز کھڑے ہو گئے. ہاں, ہر ماں اپنی بچے کی تربیت میں احتیاط کرتی ہے. آپ نے کیا کر دیا, آپ کا کیا کمال ہے اس میں, کیا خاص چیز کی. انہوں نے کہا میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی, تفصیل میں نہیں جاتی, میں بہت مختصر بولتی کہ میں نے اس بچے کو ریس کیسے. یہ پیغام ہے تربیت اولاد ساری عورتوں کے لیے, وہ لڑکیاں جو پریگننٹ کہ ہاؤ ٹو ریس کڈس. میں ایک مجلس میں پوری ٹاپک نہیں کھینچ رہا, کبھی پڑھوں گا تو 10 مجلس سے پڑھوں گا ہاؤ ٹو ریس کڈس انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کی تربیت ایسی کی, ایسا ریس کیا کہ اگر نبی بھی بن جاتا. عورتوں نے پوچھا کیسے, تو کہا اب سنو, جب سے میرے شکم میں میرا بچہ یہ آیا, 9 مہینے کی پریگننسی, پہلے جو کچھ تھا میں نے ایک ڈراپ آف واٹر, ایک ڈراپ ایک خطرہ پانی کا اور ایک دانا آرام کا پیٹ میں نہیں لیا. کانوں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی, اس زمانے میں ایسی میوزکس نہیں تھی, لیکن غیبتیں تو تھی. کیا بول رہا, غیبتیں تو تھی, دوسری گناہ تو تھے کان کے. کہا میں نے کوئی ایسا کان کا گناہ بھی نہیں کیا اور نہ زبان کا کوئی گناہ کیا. میں نے اس بچے کو ایسے ریس کیا اور 9 مہینے تک, میں یہ ہر لڑکی کو بتا جو ایکسپیکٹ کرتی ہے, ابھی میں بول کے بھی آ رہا ایک جگہ کہ پریگننسی کے 4تھ منتھ میں جب روح آتی بچے کے پیٹ میں, اس وقت سے پہلے فیصلے سے کرو, کوئی مشکل نہیں جب کنفرم ہو جائے. لیکن عام طور پہ میں بولتا ہوں کہ 4 مہینے کا جب تمہاری پریگننسی ہو جائے, ٹل یو ڈیلیور, روز زیارت عاشورہ باواز بلند پڑھنا. اور باواز بلند پڑھنا کیوں پڑھنا, کہ تمہارا بچہ سنتا ہے, ماں جو پڑھتی ہے, جو سناتی ہے, جو بولتی ہے, بچہ سنتا ہے. اس کے بعد آنے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے وہ حسین کو سلام کر کے آئے گا. کیا سن رہے, پیچھے والوں کو بول رہا ہے. ہر لڑکی کو چاہیے اگر زیارت عاشورہ اور شہزادی کونین کی وہ تسبیح جو نماز کے بعد آپ پڑھتے, اگر اور لڑکی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا اور عاشورہ پڑھے تو نارمل ڈیلیوری ہوتی. اس تسبیح کی برکت یہ ہوتی کہ تم کو کوئی بچے کا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی مثال کے طور پہ ناک کٹا ہوا, کان کٹا ہو سکتا, پاسبل ہے. ہیلتھی بیبی ہوتی, ہیلتھی بیبی. عاشورہ یہ پڑھے, پڑھ کے
دعا کریں اور لیبر روم میں جانے سے پہلے بھی عاشورہ پڑھ کے جائیں. تو شیخ مرتضیٰ کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے پورے پریگننسی میں عاشورہ پڑھی اور نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام یہ پڑھ کے علی والا بنا کے دنیا میں لائی. دنیا میں آنے کے بعد میں نے ایک دانہ اور کوئی چیز اس کو حرام کا نہیں کھلائی, پاک اور پاکیزہ غذا سے پوری احتیاط کر کے اس بچے کو ریز کیا. جب بچہ ریز ہو گیا اور یہ سند مل گئی تو مجھے حیرت نہیں ہوئی, یہ تو ہونا ہی تھا, اس لیے کہ عاشورے کا بچہ ہے. وہ زیارت جو زمانے کے امام کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت, ہر زیارت ریکمنڈڈ, غلط مت سمجھو, زمانے کے امام نے جس زیارت کے لیے تاکید کی 3 مرتبہ عاشورہ, یہ وہ زیارت ہے. ان کی ماں کا انتقال ہوا, نجف اشرف میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی. اتنی آہستہ بولو گے تو کبھی نہیں جائے گا, پیچھے والے بھی بولے مولا کی زیارت کے لیے باواز وطن صلوات پڑھو. اس نے, ان کی ماں کا انتقال ہوا, اس وقت مولا کا روزہ ایسا نہیں تھا اتنا شاندار جیسے آج ہے. ان کی ماں کی میت آئی حرم میں, شیخ مرتضیٰ اس وقت مرجع وقت ہے, مجمع بھرا ہوا, صحن میں بھرا ہوا مجمع. شیخ مرتضیٰ سر سے امامہ اتار کے ماں کی میت کے پاس آئے, میری طرف دیکھو, آ کے سرانے بیٹھے, پھر فوراً 35 چلے گئے. 35 جا کے ماں کے پیروں کو, شیخ مرتضیٰ مرجع وقت جیسا آج کے آغا شیستانی ان سے بھی بڑے ہیں, پیر کو ایسے پکڑ کے تڑپ کے رونے لگے, سینے پہ مار کے رونے لگے. تو جو ان کے خاص اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کے قریب آئے, آ کے کہا شیخ پورا حرم بھرا ہوا, سارا مجمع آپ کو دیکھ رہا, تھوڑا سا تکلف کریں رونے میں, تھوڑا سا تکلف. 1 دفعہ بولا, 2 دفعہ بولا. اب شیخ کا جواب سنو. شیخ ماں کے پیروں کو ایسے پکڑ کے بولتا ہے تم کہہ رہے ہو میں تکلف سے رہوں, اس لیے کہ پورا مجمع مجھے دیکھ رہا, تم کو پتا ہے اگر شیخ مرتضیٰ بنا ہے تو اس کی طرف سے. آج ریکارڈ ہے ماں کے لیے, اب آپ کے لیے ایسا ریکارڈ ہے, مرجع وقت ہے, پوری دنیا جس کی تقریر میں تھی اس وقت کی, 100 سال پرانی بات ہے. جو میں آج کھل کے بول رہا ہوں میرے یوتھ کو امام بارگاہ علی رضا میں, کہ if you really want to grow in your life, respect your mother and father. Don't raise your voice. ماں باپ کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا. ماں باپ کو کبھی ایسے غصے سے نہیں. ماں اگر کہے بیٹا ڈونٹ ڈو اٹ, یہ نہیں بولنا, او ماں یو ڈونٹ نو, یہ خاص جملے, ماں تمہیں نہیں معلوم, اس کا دل پھٹ جائے گا. ماں کو بولے نہیں معلوم, آج تمہاری ایج, کیوں تم بالکل ماڈرن زمانے کے ہو, کہ ماں کو نہیں معلوم. اطاعت کیا ہے؟ اب سن لو ایک جملہ, اطاعت اوبیڈینٹ کیسے ہونا چاہیے. یہ رات ہے شارجہ میں اس وقت, تم باہر نکلے, ماں کو لے کے گھر جا رہے, ماں بولتی بیٹا یہ دن ہے, تو بولو دن ہے. کیا بول رہا ہوں میں, ماں کو کبھی نو نہیں بولنا. اپنی ڈکشنری سے یہ نکال دو, میں یوتھ کو بول رہا کہ ماں باپ کے لیے یہ نکال دو کہ ماں کو یا باپ کو تم نو بول رہے. آج جو کچھ ہو, شیخ مرتضیٰ کے جملے کو یاد رکھو, گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لو کہ آج جو بھی میں ہوں اس کی طرف.